بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے علاقہ بھر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قادریہ رضویہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر آج کا 61واں افکار رضا سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے
خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارے عظیم مجاہد عالم دین حضرت مفتی محمد امتیاز حسین قادری صاحب، محتمم جامعہ قادریہ رضویہ، اور حضرت مولانا محمد مدثر حسین جلالی صاحب کی کاوشوں سے یہ اس مقام پر تیسرا افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، چونکہ قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر سید قطب علی شاہ صاحب پیر محلوی قدس سر العزیز، ان کی خاص فیوض و برکات کے سہارے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جو کہ بندہ ناچیز تقریباً 2 مہینے سے پاکستان کے کسی جگہ بھی اپنے مرکز کے سوا خطاب نہیں کر پایا، اور یہ ان بزرگوں کی کرامت ہے کہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے سیمینار کا موضوع ہے صدیقیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ میں شروع سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے کہ صدیق اکبر کا لقب صرف ایک ہستی کا ہے، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی ایک قول بھی اہل سنت میں سے نہیں ملتا 14.5 صدیوں میں کہ کسی سنی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر ہونے کا انکار کیا ہو۔ ہاں، اپنے ہاں روافض نے تو میں نے ان کی کتابوں سے بہت سے حوالہ جات ایک پروگرام میں پیش کیے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نہیں مانتے، اور اسی سے پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا ایک رستہ نکالتے ہیں، جو کہ ایک نہایت باطل عقیدہ، جو کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بد نصیبی سے جو کہ رفض درگاہوں آستانوں پر علماء میں عوام میں سرایت کر رہا ہے، تو ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ اے وصی مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہی وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ ہی صدیق اکبر ہیں، آپ کے سوا کون ہو سکتا؟ جبکہ جس معنی میں روافض وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ معنی بھی باطل ہے، کیونکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے رسول علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں ہرگز کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ یہ بار بار ان کا قول موجود ہے، اور یہ کہنا سارے صحابہ کو گالی دینا ہے۔ مطلب یہ بنے گا کہ خلافت تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی مگر صحابہ نے چھین لی، تو جو عادل لوگ ہوں ان کو یہ تانا دینا کہ وہ غاصب ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی گالی نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو علیحدہ موضوع ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چونکہ موضوع ہم نے افکار رضا میں رکھا ہوا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اس وقت کی مناسبت میں ایک آپ کے سامنے گلدستہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی، چونکہ باطل پھیلانے کے لیے لمبے چوڑے مقالے لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے شیطان خود آگے پھیلا دیتا، اور حق کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت سے یہ موقف بیان کیا، جس پر پھر آیات بھی ہیں حدیث بھی ہیں۔ پہلے وہ موقف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 680۔ یہ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں۔
اس سلسلہ میں فتوحات مکیہ سے آپ نے عبارت پیش کی. فتوحات مکیہ اصل میں ساتھ لایا ہوں. یہ فتوحات مکیہ شیخ اکبر کی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی، اس کی پہلی جلد ہے. اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ اجتماع صادقین معًا لذالک فلو فقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الموطن وحضرہ ابو بکر لقام فی ذالک المقام الذی اقیم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں تشریف فرما نہ ہوتے تو ان کی جگہ پہ جو ہستی کھڑی ہوتی اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. وحاضرہ ابو بکر، اگر ابو بکر صدیق وہاں ہوتے، ایک تو نہ آپ بھی نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوں اور ابو بکر موجود ہوں، تو کہتے ہیں لقام فی ذالک المقام الذی اقیم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور نہیں ہیں تو پھر ابو بکر صدیق ہی اس جگہ کھڑے ہوئے. لِأَنَّ لَيْسَ سَمَّا أَعْلَى مِنْهُ، آپ سے کوئی اوپر نہیں جو درمیان میں حاجب بنے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکے. درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس کے اندر اگلی جو جلد ہے اس کا بھی آپ نے ساتھ ہی ذکر کیا، اگرچہ حوالہ اس کا علیحدہ ہے، وہ تیسری جلد میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں. تیسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 44 پر ہے، یہاں ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا. وَهَذَا الْمَقَامُ الَّذِي أَثْبَتْنَاهُ بَيْنَ الصِّدِّيقِيَّةِ وَنَبُوَّةِ التَّشْرِيعِ الَّذِي هُوَ مَقَامُ الْقُرْبَةِ. یہ تفصیلاً بحث ثابت کر کے خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک ہے صدیقیت کا مقام اور ایک مقام نبوت کے نیچے اور صدیقیت سے اوپر ہے، اس کو مقام السر کہتے ہیں. نبوت سے نیچے اور صدیقیت سے اوپر، وہ جو مقام السر ہے پلس صدیقیت، شیخ محی الدین کہتے ہیں وہ صرف ایک ہستی کا ہے اور انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. آپ سے اوپر اور نبوت سے نیچے اور کوئی مقام ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَقَامُ الَّذِي، یعنی یہ مقام صاحب السر ہونا جس کو ہم نے صدیقیت اور نبوت تشریع کے درمیان ثابت کیا. اب نبوت سے اوپر تو ہو نہیں سکتا لیکن صدیقیت سے اوپر ہے. یہ مقام کہتے ہوا دون نبوت تشریع فی المنزلۃ عند اللہ وفوق الصدیقیت فی المنزلۃ عند اللہ، کہ منزلہ صدیقیت سے اوپر ہے اور نبوت سے نیچے ہے. وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالسِّرِّ الَّذِي وَقَرَ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں یہ ہے وہ مقام جس کو مقام سر کہا جاتا ہے. سر جو عام اس کا معنی راز اور بید ہے. فرمایا نبوت سے نیچے اور صدیقیت سے اوپر مقام ہے جس کو مقام، سارے بولو، مقام سر کہا جاتا ہے. یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں الذی وقر فی صدر ابی بکر، جو ابو بکر کے سینے میں قرار پذیر ہے. تو پھر فرمایا فَفَضُلَ بِهِ الصِّدِّيقِينَ، اس وجہ سے ابو بکر باقی صدیقوں سے بلند صدیق ہیں. ایک وصف صدیق ہے، وہ کئی صدیق ہیں، سارے صحابہ صادقون بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، مگر لقب صدیق بھی صرف ایک ہستی کا ہے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اذ لیسا اذ حاصل له ما لیسا من شرط صدیقیت ولا من لوازمها،
یعنی وہ مرتبہ میں ملا جو صدیقیت کے لوازم سے نہیں، اس سے اوپر ہے. فلیس بین ابی بکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، لیس بین ابی بکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل. اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور کوئی بندہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چشتی حضرات شیخ عربی کو بہت مانتے ہیں، تو یقیناً یہ بات بھی مانیں گے. کیا؟ فلیس بین ابی بکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں. یہ مقام صدیقیت متصل ہے مقام نبوت کے ساتھ، باقی سب ان کے نیچے ہیں. اس امت کے اولیاء ہی نہیں، ساری امتوں کے اولیاء نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ایک منفرد مقام ہے صدیقیت پلس سر. یہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نبوت کے بعد ساری امتوں کے اندر ایک ہی ہستی ہے جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اچھا جی، کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ صاحب صدیقیت و صاحب سر. اور کوئی بندہ کیوں نہیں ہے کہ اور کوئی صاحب سر ہو تو ہو درمیان میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی صاحب صدیقیت اور صاحب سر ہے، اور کوئی درمیان میں موجود نہیں ہے. اب یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بطور دلیل اس کو پیش کیا. اب چونکہ ہر چیز کا مرجع پیچھے قرآن و سنت ہے، یہ بزرگوں کے اقوال تو بعد میں آتے ہیں، تو کس بیس پر یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کو ذکر کیا؟ اب سب سے پہلے میں بخاری شریف پیش کرتا ہوں. تو بخاری شریف کے اندر یہ جلد نمبر 2 میں ہے، حدیث نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر 3675 3675. بڑی توجہ سے سننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے. سائدہ احدن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ چڑھے. و ابو بکر و عمر و عثمان، ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھے، ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھے، اور ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھے. فراجف بہم، احد وجد کرنے لگا، اس میں جنبش آ گئی. فقالا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احدو، اصل ہے یا احد ٹھہر جا. چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مخلوقات کے نبی ہیں تو سب آپ کی بولی سمجھتے بھی ہیں، آواز پہچانتے ہیں، یعنی بولی سمجھنے کا یہ مطلب ہے. تو احد احدو، اسبت احدو، احد ثابت ہو، حرکت نہ کر. کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، مطلب تجھ پہ ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. اب نبی سے مراد 100 میں سے آدھا فیصد بھی ہے کہ کوئی اور نبی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدیق سے مراد جس طرح لفظ نبی سے قطعی طور پر مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہی صدیق سے 100% قطعی طور پر مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لغوی طور پر وصف کے لحاظ سے تو سارے صحابہ ہی صدیق ہیں، اور ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہیں. اولئک هم الصادقون اور صدیقون. مگر لقب جو عطا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے وہ ایک ہستی ہے، صدیق کہا جاتا ہے.
جنہیں اب وصف کے لحاظ سے، سچا آنے کے لحاظ سے تو ساتھ حضرت عمر ہیں تو وہ بھی صدیق ہیں، لیکن اس صدیق سے 1% بھی وہ مراد نہیں لیے جا سکتے. اس صدیق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد نہیں لیے جا سکتے. یہ ہوتا ہے لقب ہونا. زبان رسالت نے نام لیے بغیر جس ہستی کو صدیق کہا تو کائنات میں یہ نقش الحجر سے بھی زیادہ پکا ہو گیا. اگر صرف صدیق کہا جائے گا تو مراد 100% ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہیدان حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر بالکل واضح اور ایسا اور کسی کے لیے سمیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے لیے بھی زبان رسالت سے صدیق اکبر تو کیا صدیق کا لقب بھی کسی کو نہیں دیا گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ انہیں میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں شرق و غرب میں کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں. یہ آج جو ایک باطل روایت لے کے من گھڑت، جس کو روایت کرنے والے بھی متروک قرار دیے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو چیلنج قبول کریں. صدیق اکبر ہونا فرع ہے صدیق کی. پہلے جو صدیق ہوگا پھر وہی صدیق اکبر بنے گا. تو جو صدیق ہی نہ ہو لقب کے لحاظ سے، وصف کا انکار نہیں ہے، لقب کے لحاظ سے جو صدیق نہ ہو وہ صدیق اکبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کسی کو کہتے ہیں خطیب اعظم، خطیب ہوگا تو خطیب اعظم ہوگا. اگر خطیب ہی نہ ہو تو خطیب اعظم کیسے ہو؟ آپ کہتے ہیں مجاہد اعظم، اور مجاہد ہو ہی نہ اور اعظم ہو جائے. آپ کہتے ہیں حافظ اکبر، حافظ ہو ہی نہ اور اکبر ہو جائے. تو لہذا صدیق اکبر ہونے کے لیے پہلے سرکار کی زبان سے منظوری لقب صدیق کی ہوگی. جب وہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ روافض نے دھاندلی کی ہوئی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور دھاندلی انہوں نے چونکہ خلافت کے لحاظ سے دھاندلی کرنی تھی تو اس لیے انہوں نے لقب پر بھی دھاندلی کر دی پہلے ہی. لیکن ہمارے بھولے بادشاہوں کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی دھاندلی کا جواب دینا ہے، نہ کہ اس کو سپورٹ کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تھوڑے چھوٹے بچونگڑے منہاجی اور یہ وہ جی یہ روایت ہے یہ روایت ہے، قبول کرو نا. لفظ صدیق لقب ثابت کرو. بس بات جو ہے وہ صرف دلیل کے ساتھ ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت کے پاس دلیل ہے. جامع ترمذی میں پھر حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی اور اپنا موقف پیش کیا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی تائید نہ کی اور انہیں کس نام سے یاد کیا؟ فرمایا لا یا بنت صدیق. ایسی بات نہیں، اے صدیق کی بیٹی. نام ساتھ نہیں ہے، صرف صدیق کی بیٹی ہے. تو وہ کون سا صدیق ہے جس کی عائشہ بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی گنجائش جب صدیق میں نہ نکلے تو صدیق اکبر کیسے نکلا؟ اس کی گنجائش. اب سارے صحابہ ہی صدیق ہیں مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی مراد ہیں، کیونکہ جن کو لقب سرکار نے صدیق کا دیا ہے وہ ایک ہستی ہیں، وہ ایک صحابی کی بیٹی ہیں جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لقب صدیق عطا کیا ہے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس طرح بہت سی احادیث اور بھی موجود ہیں. میں صرف آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لائن پر ایک جلد لکھنا یا اس کے مطابق مواد دینا یہ میری ڈیوٹی ہے. باقی سب نکل گئے تو پیچھے میں ہی نکمہ رہ گیا ہوں.
کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی خوارج کی طرف، کوئی روافض کی طرف. اب سوچ رہے ہیں ہم آ جائیں، مگر اب ہم تلاشی لے کے آنے دیں گے یہ سمجھ کے کہ یہاں بھوک ہے، ملتا کچھ نہیں، چلو اور کہیں چلے جاؤ. یہاں سب کچھ تھا، تم نے کھایا نہیں. اب دیکھو یہاں پر اسی لقب کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی، جو میں نے پہلے ویسے ذکر کر دی، شاید کوئی سمجھے گا انہوں نے مبالغتاً کہہ دیا کہ جیسے لفظ نبی اور رسول، اس حدیث میں نبی کا لفظ اللہ کے رسول علیہ السلام پر 100% دلالت کرتا ہے اور کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے کہا لفظ صدیق بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ تفسیر قرطبی، امام قرطبی جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس کے تحت لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں فی هذه الآیات دلیل علی خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو خلافت ابی بکر ہے وہ متصل ہی ہونی ہے، بعد میں منفصل تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ دنیا سے چلے گئے. اور پھر وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ مَرَاتِبَ أَوْلِيَائِهِ فِي كِتَابِهِ بَدَأَ بِالْأَعْلَى مِنْهُمْ وَهُمُ النَّبِيُّونَ. فرمایا سب سے پہلا مرتبہ نبیوں کا ہے، ثُمَّ سَنَّ بِالصِّدِّيقِينَ، پھر دوسرے نمبر پر رب نے صدیقین کا ذکر کیا. وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً، اور نبیوں اور صدیقین کے درمیان اور کوئی واسطہ یعنی شہداء یا صالحین کا درمیان میں نہیں رکھا. وہ صاحب سر والا تو صدیقیت کا ہی ایک شعبہ ہے، شہداء صالحین والا کوئی درمیان میں نہیں رکھا. پھر کہتے ہیں وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ، مسلمانوں نے اجماع کیا ہے صحابہ سے لے کر آج تک، اجمع المسلمون علی تسمیت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقاً، ساری امت نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر اجماع کیا ہے. اب دیکھو اجماع کے سامنے آج دھاندلی کی جا رہی ہے، اور دھاندلی اس زور پر کہ ہم پیر ہوتے ہیں، ہم بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں. اب وہ زمانہ گزر گیا، اب حق والے حق کی دلیل سے آگے بڑھیں گے. ان لوگوں اگر سیدھے رہیں تو ان کے جوتے ہم سر پہ رکھ کے خطاب کریں گے، تاج سمجھ کے. ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں، عملاً رکھیں گے، لیکن یہ دین بگاڑنا چاہیں تو ہم ان کو بھی سیدھا کریں گے، بے ادبی سے نہیں، ادب سے. اب دیکھیے اجمع المسلمون علی تسمیت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقاً. تو ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ایک ٹبر جو وہ نہیں مانتا. تو امام عینی نے کہا ہم اجماع مانتے ہیں، کہا کہ وہ بھی ہیں، فرمایا ہم بندے کے پتروں کا اجماع مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے وہ قابل ذکر ہی نہیں، وہ خلاف کرتے رہے تو کرتے پھرے. رفض والے اجمع المسلمون، مسلمانوں نے اجماع کیا علی تسمیت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقاً. کس طرح کا اجماع؟ کہتے ہیں کما اجمعوا علی تسمیت محمد علیہ السلام رسولا. حوالہ آ گیا ہے نا. جس طرح کا اجماع امت مسلمہ نے اس بات پہ کیا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسا ہی اجماع ابو بکر کے صدیق ہونے پر بھی کیا ہوا ہے. اجمع المسلمون علی تسمیت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقاً، یہ مفعول بھی ہے. صدیق کہنے پر، ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے پر اجماع کیا ہے مسلمانوں نے دور صحابہ سے آج تک. کما اجمعوا علی تسمیت محمد علیہ السلام رسولا. تو یہ کوئی
دھاندلی جو ہے یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اتنا قطعی اجماع، اس کے مقابلے میں ایک پیرزادہ کھڑا ہو جائے، اور پھر کتنا وقت گزر ابھی تک رجوع کی توفیق ہی نہیں ملی، توبہ کی کوئی وضاحت چھوٹی موٹی اپنی جگہ وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَصَحَّ أَنَّهُ الصِّدِّيقُ وَأَنَّهُ ثَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول اللہ کے نبی اور ثانی اس اول کا ثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو سرکار کے لحاظ سے ثانی ہے امت میں وہ اول ہیں، پھر جھگڑا کس چیز کا؟ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ ہم کوئی اپنی طرف سے کسی پر نہیں تھوپیں گے، لیکن اپنی اکابرین کو چھوڑ کے تم جاتے کہاں ہو؟ اصل آج ایک نئی ٹائپ کی غیر مقلدیت آ گئی ہے۔ پہلے تو تھا نا غیر مقلد وہابی، کہ جب ہم کہتے تھے کہ مانو سب کچھ امام اعظم کے ذریعے سے مانو، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت سے، تو ڈائریکٹ کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، خود اپنے ہاں ہی ان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ نجد کے مفتیوں نے کہا ہم نے امت کو پہلوں سے برگشتہ کر دیا تھا، پچھلوں نے امت کو ہم سے برگشتہ کر دیا، اور اب رفض والی جانب سے جو آیا امت کے اندر بگاڑ اہل سنت میں، ایک وہ غیر مقلدیت ہے۔ اب جب ان کو سمجھائیں یہ مسئلہ، امام احمد رضا بریلوی نے اس طرح لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کون امام احمد رضا بریلوی؟ ہم نے محبت کرنی اہل بیت سے، ہم ڈائریکٹ کریں گے۔ کوئی کہے داتا صاحب نے لکھا، وہ کون داتا صاحب؟ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، تو ریڑی لگانے والے، وہ کالے کپڑے پہ کے باڑوں میں جانے والے، وہ کہتے ہیں وہ امام اعظم کون ہوتا ہے؟ یہ تجربے کی باتیں ہیں، تو پھر وہ دین کہاں سے سمجھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ اور یہ جو بگاڑ آیا ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو جہنم سے پہلے پہلے کہاں یہ رکیں گے؟ ان کا منہ اتنا کھول دیا گیا ہے اس کارڈ پر کہ بس یہ ہے، تم نے کسی کی سننی نہیں، نہ قرآن نہ سنت، تم یہ کیا امام ہوتے ہیں، فلاں تو فلاں کمی تھا، فلاں فلاں کمی تھا، ہم سید ہوتے ہیں۔ تو سیدوں کو سیادت ان کی ثابت ہی ان لوگوں نے کی ہے۔ اگر ابو حنیفہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی تو ایمان کیسے قبول ہوگا؟ یہ غیر مقلدیت آج اس کا سامنا ہے، اور ہر طرف سے جو جلالی ہائے جلالی ہائے جلالی، جلالی بہانہ ہے، امام اعظم نشانہ ہے، ابو بکر صدیق نشانہ ہے۔ چونکہ مجھے گالی دینا آسان ہے، ادھر مشکل ہے تھوڑی سی، اب تھوڑی سی حیا باقی ہے تو مجھے دے لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری بڑی سعادت ہے، مجھے کروڑوں دیں تو یہ میری کتنی قیمتی ہوگی کہ جو پاکوں کی ناموس بچانے کے لیے کام آ جائے، کہ میں سلی ہو جاؤں گا گولیوں گالیوں سے، مگر پاکوں کی طرف کسی کو بھونکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھ لیں، اور یہ جو میں پیش کر رہا ہوں ان کی بلا جانے دوسرے طبقے کی جو تفضیلی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے بڑوں نے، وہ تو دو دو ورقے کی کتابیں اردو بمشکل یا طاہر القادری کا کچھ بچا کچا جو شیعوں سے اس نے لے کے دیا ہوا ہے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آل نال ہوئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ اصل میں ماخوذ جو ہے وہ ہے مزید اس سلسلہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو دلائل دیے، تو ان دلائل کے اندر سب سے زیادہ آپ نے مرویات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور وہ بھی چونکہ موضوع کے مطابق میں وہ کتابیں اصل ساتھ لے کے آیا ہوں جن کا کبھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا تھا، کیونکہ یہ نہ کہے کہ اس وقت پتہ نہیں کتابیں اور تھیں اب اور ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، یا اور لکھ دیا کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، نہیں، یہ میرے امام کا کمال ہے، جو لکھا پورا بھی لکھا اور صحیح بھی لکھا۔ اچھا جی، تو اس سلسلہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے موجم اوسط سے حدیث نمبر 7164 اس کے اندر لکھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے، اور لفظ بول رہے تھے السباق، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت آگے گزر جانے والا،
فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کے کہا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مستبقنا الی خیر قط الا سابقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہم نے جب بھی کسی خیر کی طرف بڑھنے میں مقابلہ کیا، ما نافیہ ہے، خبر نکرہ تحت نفی ہے، کسی بھی خیر کے لحاظ سے جب ہم صحابہ نے اس میں سبقت لینے کی کوشش کی ایک دوسرے پر، الا سابقنا الیہ ابو بکر، ہر بار جو پہلے نمبر پہ آیا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب علی والے وہ ہیں یا ہم ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت علی کی بات تو ہم مان رہے ہیں، جو ہر دفعی خیر میں پہلے نمبر پر، تو امت میں اس کا ہی پہلا نمبر ہے۔ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب بھی ہم نے کسی خیر کی طرف دوڑ لگائی تو ہر بار جو پہلے نمبر پر آئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائٹل دیا ہے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ کتاب الشریعہ سے دیا ہے۔ یہ ہے کتاب الشریعہ۔ کتاب الشریعہ امام آجری کی ہے، 360 ہجری میں جو فوت ہوئے، یعنی 1000 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے ان کی وفات کو بھی۔ انہوں نے یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لکھا۔ کیا لکھا؟ یہ 697 صفحہ ہے، 697 اور حدیث نمبر 2036 ہے۔ حدیث بمعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی رفیق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا، یعنی صحابی رسول علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دخلت علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ہستی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہو۔ اب آج کے پیروں کو کی تعریف کرے وہ جیسی بھی ہو یا ہم جیسوں کی، تو ہم میں بہت مشکل ہے کہ غلوف سے اس کو روکیں، لیکن حضرت مولا علی پیروں کے پیر ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا کہ سیٹ میری نہیں، سیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مہلن مہلن یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ ذرا رک کے مجھ سے تو پہلے پوچھ لو، مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ تم جو میرے وزیر ہو اور مجھے کہہ رہے ہو تو میری بات پھر بڑی معتبر ہے تمہارے نزدیک، تو میں بتاتا ہوں تجھے۔ اور کہنے لگے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، یہ صداقت ہے۔ اب ابو بکر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں غوث جلی والے اور مہر علی والے۔ لفظ سنو، مہلن یا ابا جحیفہ، رک کے رہو، کیا بول رہے ہو؟ میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد ویحا کا، اسی کا معنی تباہ ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں خدا تجھ پہ رحم کرے ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن،
سینہ مومن کا ہو تو ابو بکر عمر کا بغض علی کے پیار کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر میرا پیار ہے تو ان کا بھی پیار ہوگا. ہم ہیں تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اعلی حضرت فاضل بریلوی نے پیش کیا. وہ اصل کتاب بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے بعد یہ 686 صفحہ ہے فتاوی رضویہ شریف کا. اس میں ہیڈنگ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت کی 4 وجوہات ہیں. سبقت یعنی پہلے نمبر کی کتنی وجوہات ہیں؟ اب یہ بھی چاروں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہوئی ہیں. ہم ہیں اور ہم ہیں صدیق والے. اب دیکھیے تو اس کا یہاں پر اردو ترجمہ صرف لکھا ہے لیکن میں اس کا بھی حوالہ نکال کے لایا ہوں کہ وہ 4 وجوہات کون سی ہیں. جلد نمبر 30 ہے. جلد نمبر ابن عساکر کی جلد نمبر. اب یہ بتاؤ کہ 30 جلد کل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ایک لائن ڈھونڈنی ہو 70 جلدوں میں سے 80 جلدوں میں سے تو وہ کوئی خالہ جی کا واڑا ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 291. اقبل رجل يتخلص الناس حتى وقف على علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بندہ آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بڑی کڑوی اس نے بات کی چونکہ یہ کڑوے اس زمانے میں ہی پیدا ہو گئے تھے کالے. کہتا ہے یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار. یہ مہاجر اور انصار مل کے انہوں نے کیا ظلم کیا تجھ پہ؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ ما بال الانصار مہاجرین والانصار. بڑا ظلم کیا انہوں نے. کیا؟ قدموا ابا بکر. ابو بکر کو انہوں نے آگے کر دیا. بیعت تمہاری کرنی تھی خلافت کی اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کر دی اور سارے مہاجرین نے کر دی اور سارے انصار نے کر دی. اب یہ تو وہ ٹبر بھی مان رہا تھا. اس لیے حضرت ابو بکر بن عیاش جو تبع تابعی ہیں انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کا خلیفہ اول ہونا قرآن سے ثابت ہے. پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ سارے صحابہ کو اللہ نے صادقون کہا ہے اور صادقون نے ابو بکر کو یا خلیفۃ رسول اللہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے. امام ذہبی نے لکھا. اب یہاں پر اس نے آ کے معاذلہ پہلی بکواس ہی انصار اور مہاجرین کو کر دی کہ انہوں نے ظلم کیا. قربان جائیں ادائے علی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے اصحاب کا ادب سیکھنا ہو تو مولا علی سے پوچھے رضی اللہ. آپ نے فرمایا لولا ان المؤمن عائز اللہ لقتلتک. اگر تجھے اللہ نے پناہ نہ دی ہوتی تو میں تیرا سر اتارتا. آج لوگوں نے فیشن سمجھا ہوا ہے صحابہ پہ تان کرنا. وہ جہلم کا جہنمی ہو مودودی ہو یا یہ سارا ٹبر تفضیلیوں کا رل کے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ پہ تان کرنا اور صحابہ پہ تان ہو جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. قرآن تو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. پھر منکرین قرآن کہیں گے وہ تو اکٹھے کرنے والے غاصب ظالم تھے معاذ اللہ. کوئی اور قرآن لاؤ ہمارے پاس. تو اس لیے مولا علی نے کہا یہ جو تو نے بک بک کی ہے اگر یوں آنے والا جس نے بظاہر کلمہ پڑا ہوا ہو اس کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرا سر اتارتا. یہ جو تو نے سارے انصار اور مہاجرین کے بارے میں یہ میری حمایت کرتے ہوئے تو نے کہا کہ انہوں نے آگے کر دیا نمبر تمہارا تھا. فرما میں تیری اس جھوٹی حمایت کو نہ دیکھتا میں ان کے مقام کو دیکھتا اور میں تیرا سر اتار دیتا. اس کے بعد فرمایا ویحا کا اب یہاں ویحا کا تباہ ہو جائے تو افسوس ہے تجھ پر. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ ترجمہ کیا. کیا فرما ان ابا بکر سبقانی الی اربع. فرما 4 چیزوں میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل گئے.
یعنی مہاجرین انصار نے ان کو آگے نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو آگے کیا. اور پھر یہ بھی فرما دیجیے اللہ آگے کرے ابو بکر اسے پیچھے کون کرے. جب کچھ لوگوں یہ ایسا تاثر پیدا کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں خلافت سے. تو وہ قول بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا اور اس کا بھی حوالہ میں نکال کے لایا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ جسے اللہ تعالیٰ آگے کرے اسے پیچھے کون کر سکتا ہے. ابو بکر ہم استعفیٰ نہیں قبول کریں گے. تو یہاں پر وہ 4 باتیں ترجمہ میں ادھر سے پڑھ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فرمایا 4 باتوں میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے. نمبر 1 افشائے اسلام میں. کس میں؟ افشائے اسلام میں. یہ عوام کو سمجھانا پڑے گا. افشاء کا معنی اظہار اسلام. اظہار اسلام. اب یہاں فرق بیان کریں گے تو پھر بھی وہ گھر بیٹھے الٹ جائیں گے. ایک ہے قبول اسلام، ایک ہے اظہار اسلام. قبول اسلام میں تو یہ ہے بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، قبول کیا. اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مردوں میں بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ ہے قبول اسلام. لیکن اظہار اسلام میں صرف ایک ہی نام ہے، دوسرا قول ہی نہیں. اظہار اسلام مشکل ہے. قبول تو گھر بیٹھ کے بچے نے بھی کر لیا تو قبول تو کر لیا، لیکن مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور کفار جو ہیں ایڈریس پوچھنے والے کو بھی اس وقت مارتے ہوں جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایڈریس پہنچے. اور اس ماحول میں اور سب کا تو ابھی چھپا ہوا تھا. خاتون خاتون تھی، بچہ بچہ تھا، عظیم شانیں ان کی ہیں. مگر اظہار جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا سب سے پہلے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں لکھا، جو ہم نے چند دن پہلے وہ کانفرنس کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے اسلام کے اندر، اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ میں جس پر سب سے زیادہ کافروں نے تشدد کیا اس ہستی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تشدد اس پر ہی ہونا تھا جس نے اعلان کرنا تھا. تشدد اس نے پر ہونا تھا جس نے ان کے منہ بننے تھے. تشدد اس پہ ہونا تھا کہ مکہ مکرمہ کے چوک میں دن دہاڑے ہمارے آقا علیہ السلام پہ حملہ ہو گیا. رات کو نہیں، دن کو. مولا علی کہتے ہیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھے کہ ابو بکر آگے آ گئے. یضرب ھذا ویطلطل ھذا ویقول اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. وہ سور میں کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹھوٹا مارا، ان کو پیچھے ہٹا کے سینہ تان کے کہا اس ہستی پہ تم ظالموں حملہ کر رہے ہو جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ابو بکر کو زمانہ سمجھا نہیں اور دھویں والوں نے مزید دھند بنا دی ہے. دیکھو نا اس وقت کا 1 منٹ آج 2 ارب امت کی پوری زندگی پہ بھاری ہے کہ اکیلے ابو بکر نے پہرا دیا. اور پہرا دینے کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تشدد ان پہ ہوا کیونکہ اظہار پہلے نمبر پہ کیا تھا اور اظہار کی قیمت دینا پڑی اور وہ انہوں نے دی. تو بلا وجہ پہلا نمبر نہیں، خدمت میں پہلا نمبر تھا. یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ جانی اور مالی خدمت میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا، اس لیے رب نے پہلی خلافت عطا فرمائی ہے. میں اپنے ہر لفظ کا ضامن ہوں کہ کوئی کہے فلاں لفظ آپ نے بولا تھا تو اس کا حوالہ دو، تو میں ہر وقت حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے فضل سے. اب یہاں پر پہلی چیز جس میں مولا علی کہہ رہے ہیں افشائے اسلام میں، اور یہاں پر جو
عبارت ہے وہ ہے وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، جس کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے افشاء اسلام سے کیا، اور مراد ہے اظہار اسلام، قبول اسلام کے بعد افشاء اسلام کا مرتبہ ہے، یعنی پہلے قبول ہو تو پھر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے بعد میں ہے۔ اچھا جی، پھر فرمانے لگے وَتَقْدِيمِ الْحِجْرَةِ، ہجرت کرنے میں وہ مجھ سے آگے نکل گئے، وَإِلَى الْغَارِ، غار میں جانے میں مجھ سے آگے نکل گئے، وَإِلَى الْإِمَامَةِ، مسلح پر کھڑے ہونے میں امت کے لیے سرکار کے بعد سب سے آگے نکل گئے۔ تو یہ یعنی فیصلے ہوئے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاذ اللہ کوئی اپنے دشمن ہے کہ خود دنیا کو بتا رہے ہیں، اور اس انداز میں فرمایا کہ تم جو بھونکے ہو میرے سامنے آ کے ان عظیم ہستیوں کی، اگر اسلام اور ایمان والی جو پابندی ہے ظاہری کی تمہارے اندر نہ ہوتی، میں تمہارا سر اتارتا، کہ تم نے الزام لگایا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا۔ فرمایا نہیں، وہ پہلے ہی سبقت لے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ صفحہ نمبر 686 پر یہ بھی دیکھ لیں، کنز الامال میں وہ موجود ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ وہ قول کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، صفحہ نمبر 558 اور جلد نمبر 11، کنز العمال۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے راوی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار سے روایت کر کے آگے امت کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سألت اللہ ثلاثاً، علی میں نے رب کو 3 بار کہا، سألت اللہ، میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا، کس چیز کا؟ ان یقدمک، کہ وہ علی تجھے آگے کرے مسلح کے لیے۔ سألت اللہ ثلاثاً ان یقدمک، علی میں نے اللہ کو 3 بار کہا۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام کی دعا کیا ہے، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں معاملہ بڑا سیریس تھا۔ فرمایا میں نے رب کو 3 بار کہا، تینوں بار ہی آگے سے کیا جواب آیا؟ فَأَبَا عَلَيَّ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار میں نے کہا کہ مسلح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، کیونکہ یہی فیصلہ ہے سارا، خلافت اسی سے لوگ سمجھیں گے۔ اللہ نے انکار کیا۔ پھر میں نے کہا، اللہ نے پھر بھی انکار کیا۔ پھر میں نے کہا، اللہ نے پھر بھی انکار کیا۔ علی میں نے تو سارا زور لگایا، لیکن رب نے انکار کیا۔ یہ وجہ ہے وہ بخاری شریف کی حدیث کی، جس کو پیر صاحب نے، میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، کہ جب حجرہ نبویہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ جماعت کرائیں۔ تو خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رائے ہی مخالف آ گئی۔ انہوں نے کہا، ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے رہیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے، تو نماز میں تو قرات کرنا ضروری ہے، آپ کسی اور کو کھڑا کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو کہا کہ تم میری حمایت کرو، انہوں نے بھی حمایت کر دی، وہ بھی بولی۔ یہ سب بخاری میں ہے۔ تو بالآخر میرے آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے جو پہلے سوال کر چکے تھے، فرمایا، ان کننا لانتن صواحب یوسف
فرمایا تم وہ یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتوں والی ضد کر رہی ہو. فرمایا ابو بکر کو میں نے آگے نہیں کیا، میرے اللہ نے آگے کر دیا ہے. یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ مارتے ہی نہیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بتاؤ پیچھے گنجائش کون سی بچی؟ اس واسطے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غصے کا اظہار کیا. جب خطاب فرما رہے تھے بصرہ میں تو ابن قوا نامی خارجی آ گیا. اس نے کہا ابو بکر تمہارا، اے علی تمہارا نمبر پہلا تھا، چوتھے کا انتظار تم نے کیوں کیا؟ حالانکہ وہ مخلص نہیں تھا، وہ خارجی تھا. آپ نے فرمایا کہ تو بڑا ذلیل بندہ ہے، مجھے کو تم نے بزدل سمجھا ہوا ہے. فرما اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے اگر وعدہ کیا ہوتا، وہ وصیت والی جو بات ہے، فرمایا لم اترک اخا بنی تیم علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق میرا ہوتا اور ابو بکر صدیق اگر منبر پہ بیٹھتے، میرے پاس تلوار نہ ہوتی، میں کپڑا گلے میں ڈال کے بھی کھینچ کے نیچے اتار لیتا. فرمایا تم مجھ پر بھی الزام لگا رہے ہو، ان پر بھی الزام لگا رہے ہو، وہ اسد اللہ اور اپنا حق نہ لے سکے. فرمایا ردینا لدیننا ما ردیا، ردینا لدنیانا ما ردیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. فرمایا فیصلے پہلے ہو گئے تھے. نماز جیسا اہم ستون، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس بندے کو ہمارا لیڈر بنا دیا، تو دنیا تو ادنا ہے، ہم نے دنیا میں بھی اس کو لیڈر بنا لیا. تو یہ انداز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلی حضرت نے پیش کیا. تو بتاؤ فتاوی رضویہ پڑھنا چاہیے؟ ایمان سلامت رہے گا؟ کتنا فرض ہے. اور علماء سے بھی میں درخواست کروں گا، یقیناً پڑھتے ہوں گے، مگر اکثر نے الماریوں میں صرف جو ہے وہ شو پیس کے طور پر لگایا ہوتا ہے نمازیوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ اتنی جلدیں دیکھو پڑی ہوئی ہیں، اور اگر اسی سے جمعہ پڑھائیں تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں. اصل وہ پڑھاتے نہیں، تمہارے کچھ ٹیسٹ اور بنے ہوئے ہیں. اپنا ٹیسٹ کوئی قرآن و سنت کے لحاظ سے بناؤ تو پھر یہ لوگ بھی سنائیں. اگر تم دوڑے مائیے جو ہے لطیفے ان پہ خوش ہوگے تو اور ان کی سنو گے ہی نہیں، اور جب یہ جمعے کی اذان ہوگی پھر آؤ گے تو پھر فتنوں کا جواب کیسے دو گے؟ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. سنی جو تیرا ایمان ہے اتنا قیمتی ہے کہ بھری ہوئی زمین سونے کی ہو، ایک ایکڑ نہیں ساری زمین، وہ دے کر بھی تیرے ایک بندے کا ایمان نہیں خریدا جا سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا قیمتی ایمان دے دیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک فابا علی الا تقدیم ابی بکر. اب یہ 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی، اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں وہ ضمناً وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات بھی آ جائے گی. یہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 471، اس کے اندر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، دار قطنی کی حدیث کے مطابق راوی کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف علینا. اور یہ روایت بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت آپ علیل تھے تو ہم حاضر ہوئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی خلیفہ بنا دو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے اور آپ کی زبان سے فیصلہ ہو جائے. استخلف علینا قال لا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں صراحت لفظوں میں میں نہیں کروں گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا بہتان ہے کہ ان کو سرکار لکھ کے دے گئے تھے یا وعدہ کیا تھا زبانی. مولا علی کہتے ہیں سرکار نے انکار کر دیا اور فرمایا کیا؟ فرمایا این یارم اللہ فیکم خیرن یولی علیکم خیرکم.
رب نے اگر تم میں خیر دیکھی تو جو سب سے افضل ہے رب اسے ہی بنائے گا. تو پھر مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فَعَلِمَ اللَّهُ فِينَا خَيْرًا فَوَلَّى عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ. رب نے خیر کو ہی آگے کیا اور ہم نے خیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ آپ نے اس وقت یہ کہا کہ جس وقت آپ کو کہا جا رہا تھا کوئی خلیفہ بنا کے جاؤ، فرمایا میرے سامنے رستہ موجود ہے، اگر نہ بناؤں پھر بھی ٹھیک ہے، بناؤں پھر بھی ٹھیک ہے. نہ بناؤں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں بنا کے گئے تھے، بناؤں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کے گئے تھے. لیکن جو پہلا ہے یہاں سے وہ وسیع مصطفیٰ والا وہ مانا کہ سرکار مجھے بنا کے گئے تھے، اس کا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انکار کر گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پہ چھوڑا. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اللہ کا وعدہ تھا. یہ لفظ غور سے سننے والے ہیں، اللہ کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کا وعدہ تھا. رب نے جیسے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پھر توڑ کون سکتا ہے؟ کہاں وعدہ تھا؟ وہ کہتے ہیں آیت استخلاف میں وعدہ تھا. وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس آیت میں جو استخلاف کا رب نے وعدہ کیا تھا مہاجرین اولین سے، اس واسطے انصار میں سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں بنا. پہلے 4 جو خلیفے ہیں وہ سارے مہاجرین میں سے ہیں اور مہاجرین اولین میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا تم میں سے میں یکے بعد دیگرے بعض کو خلیفہ بناؤں گا. تو پیر صاحب کہتے ہیں جس کے ساتھ پہلے نمبر پر خلیفہ بنانے کا رب نے وعدہ کیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات تو کہاں تک جاتی ہے؟ انکار کرنے والوں کی بیش پیچھے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور پھر اس وضاحت کی فرما اللہ نے وعدہ یوں کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھنا چاہا تھا حدیث کرتاس میں تو یہ استخلاف والی آیت یاد آ گئی. خود ارادہ کیا، خود ہی ترک کر دیا. کیوں؟ فرمایا جب رب نے وعدہ کیا ہے تو اس کو ٹال کون سکتا ہے؟ اور اللہ دلوں میں ڈالے گا سارے صحابہ بھی اسے ہی چنیں گے جس سے رب نے وعدہ کیا. تو اس بنیاد پر یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر ہونا جو کہ خلافت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل تھی اس کا یہ تذکرہ کیا. اور پھر یہ تفسیر تاویلات النجمیہ اس کی دوسری جلد میں یہ موجود ہے. میں آخری حصہ اس کا پڑھتا ہوں صفحہ نمبر 168 پہ کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ جرم کتنا بڑا ہے. کیا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نہیں تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر تھے. تو اس تفسیر کے اندر انہوں نے نجم الدین کبریٰ ان کا اب دیکھیے عظیم صوفی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے مراتب میں ترتیب رکھی ہے اور اس ترتیب کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس ترتیب کے مطابق امت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اب اگر آپ کو کوئی پیچھے لاتا ہے دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پر یا اور کسی کو آگے لاتا ہے تو کیا لازم آئے گا اس پہ؟ کہنے لگے فلم یبقى لمجوز تغییر تلک المراتب. کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ان مراتب کو بدلے. صدیقیت صدیق اکبر چین کے کسی اور کو دے جائز نہیں. اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الا الاعتراض علی اللہ. سب سے پہلے تو اللہ پر اعتراض ہوگا اور وہ کتنا بندہ گمراہ ہے اور کس قدر اس کے ایمان کا خسارہ ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا. الا الاعتراض علی اللہ فیما جعلہ مخصوصا بهذا الفضل لقوله تعالی ذلک الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما. اللہ نے فرمایا مجھے پتا میں نے جس کو جو فضیلت دینی ہے. جب اس نے ابو بکر صدیق کو دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اب ہوتا کون ہے جو ان سے بدل کے کسی اور کو دے؟ تو یہ پہلے تو اللہ پر اعتراض لازم آئے گا.
پھر کہتے ہیں دوسرے نمبر پر والاعتراض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض لازم آئے، کیونکہ مولا علی منبر پہ کہتے ہیں راوی اتنی بار انہوں نے کہا ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل عطا کیا ہے۔ یہ اعتراض اللہ پر بھی لائے گا لازم، اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس لقب کو لے جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی لائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کیوں آئے گا؟ حیث اختص ابا بکر بہذا الفضل وقال افضلکم ابو بکر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں، اب ہوتا کون ہے امتی بھی ہو اور یہ فیصلے سے بغاوت بھی کرے؟ پھر والاعتراض علی جمیع الصحابات، والاعتراض علی جمیع الصحابات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت سارے صحابہ پر اعتراض لازم آئے گا۔ کس بات سے؟ یہ کہنے سے کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہیں، اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض، سارے صحابہ پر اعتراض۔ اتنی کس کی ہمت ہے کہ سب پر اعتراض کر جائے اور اس کو ہلکا جانے؟ تو یہ جہالت ہے، اور ہم گزارش کر رہے ہیں اس بندے کو جس نے یہ جسارت کی ہے، اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اعتراض، سارے صحابہ پر اعتراض۔ اچھا جی، والاعتراض علی جمیع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، کیوں اعتراض ہے؟ کہتے فإنہم اجمعوا علی فضیلت ابی بکر و خلافته، سارے صحابہ نے اجماع کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بھی اجماع کیا ہے اور ان کی خلافت پر بھی اجماع کیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے کو یہ ایک جملہ ہی آج کی تقریر کے لیے کافی تھا کہ تم سال بھر ہضم کرتے رہتے، تو میں نے اتنے حوالہ جات تمہارے سامنے پیش کی ہیں، اب ان کو یاد رکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب اس کے آخر میں وہ لکھتے کیا ہیں؟ انہیں بھی اس وقت سامنا تھا جیسے آج ہمیں سامنا ہے، ہر دور میں اندھیروں اور روشنیوں کا مقابلہ ہوتا رہا۔ کہتے ہیں فَفْهَمْ جَيَّ وَتَفَكَّرْ فِي هَذَا التَّقْرِيرِ بِلَا تَعَصُّبْ، کہتے ہیں تعصب کی عینک ہٹا دے پیچھے اور اس تقریر میں غور کر۔ وَلَا تَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّغْيِيرِ من اہل التغیر، یہ تبدیلی کرنے والا نہ بننا کہ تم کہنا شروع کر دو کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ ابو بکر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور ہے، اور اہل تغیر اور تغییر سے تم نہ بننا۔ یہ پہلے ہمیں اذانیں دے گئے تھے، تو آج اس وقت ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ اس وقت روئے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے ہم جیسوں کی ڈیوٹی ہے، ہم اگلوں تک سلامت دین پہنچائیں۔ کل پیر سید قطب علی شاہ بخاری قطب علی صاحب وہ اذانیں دے رہے تھے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے بڑوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ہم تک دین محفوظ کر کے پہنچایا۔ ہمارا وہ کمال ہوگا کہ ہماری بعد والی نسلیں یہ بات بولیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ جامعہ قادریہ رضویہ میں کبھی جلسہ ہوا تھا صدی پہلے، اور اس وقت یہ تقریر ہوئی تھی، اور اب 2-4 بابیں زندہ ہیں اس میں، وہ کہتے تھے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا۔ تو اس طرح یوں ایمان بچایا جاتا ہے۔ ہم پلاٹوں کے پہرے دار نہیں ہیں، ہم عقیدے کے پہرے دار ہیں کہ وہ آگے جائے۔ اب دیکھو تھوڑی سی تحسین، تھوڑا سا انگڑائی لی ہے گولڑا شریف والوں نے، تو میں نے فوراً تحسین کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جو کتا تمہیں بھونکے گا اس کا علاج میں کروں گا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی تحقیقات میں کسی پر کوئی اعتراض کرے جواب میں دوں گا، تم ان کا جھنڈا لے کے نکلو تو صحیح، تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ وہ لکھ گئے ہیں تم جواب دو، میں جواب دوں گا کہ انہوں نے صحیح لکھا، لیکن تم نکلو تو صحیح۔
اب میں نے یہ تحسین کی، لیکن کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، کہنے لگے وہ صدیق اکبر والا مسئلہ صحیح ہو گیا اسی میں ہی۔ نہیں، وہ قرض ابھی باقی ہے، وہ توبہ سے صحیح ہوگا، رجوع سے صحیح ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ میں نے یہ غلطی کی اور یہ بہت بڑی دھاندلی ہے، جس طرح میں نے اعتراض علی اللہ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر باتیں کی ہیں، تو پھر جا کے اصلاح ہوگی۔ میں نے اللہ کے فضل سے 65 صفحات کا فتویٰ لکھ دیا ہے، اور اس میں میرا خیال 100 سے زائد حوالہ جات ہوں گے۔ انہیں پھر بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ توبہ کریں، اور یہ جو شیعوں والا موقف آپ نے پیش کیا اس سے پیچھے ہٹیں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔